حیرت انگیز کامیابی کا باب نمبر 48 ہے، 2 راہوں پر سیکھیے۔ یہ سادہ سا خیال بہت طاقتور نتائج کا حامل ہے۔ جو کوئی بھی آپ کی زندگی کاٹ کر گزرتا ہے، کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بہترین کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ آپ سے ملتے ہیں، ان کے علم، بصیرت اور تجربات کے استعمال سے قوت حاصل کرنے کا کوئی موقع مت گنوائیں، کیونکہ ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ باب نمبر 49 ہے، پیٹر کی طرح بنیے۔ مجھے پیٹر ڈرکر کی سوچ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ صرف اچھے خیال ہی نہیں سامنے لاتا بلکہ اعلیٰ بصیرت بھی پیش کرتا ہے۔ خیالات بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، ہم سب کے پاس عمدہ خیالات ہوتے ہیں، لیکن بہترین کو حاصل کرنے اور اپنی علامت بنانے کے لیے اس سے کچھ زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی شاندار بصیرت کی، جیسا کہ اچھائی کو حاصل کرو یا دفع ہو جاؤ۔ یہ بہت سیدھی سادی بات لگتی ہے، لیکن میرے خیال میں جب آپ اس کی جڑ تک جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک انقلابی نکتہ ہے۔ کسی کاروبار کی کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ دنیا میں سب سے بہترین ہو، یعنی بیسٹ ان دا ورلڈ ایٹ وٹ یو ڈو۔ زیادہ تر کاروباری ادارے اور لوگ بہت سے کام کرنے میں مصروف ہو کر یہ بھول جاتے ہیں کہ بھرپور توجہ مہارت کو تخلیق کرتی ہے۔ آپ صرف اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں اور آخرکار شاندار بھی اگر آپ کچھ کام چن لیں، ان پر غور کریں اور پھر اپنا باقی وقت ان کی اسپیشلائزیشن پر صرف کریں۔ اچھائی کو پا لیں یا دفع ہو جائیں۔ آپ اس جگہ پر کیوں کھیلتے ہیں جہاں آپ جیت نہیں سکتے؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس کی بجائے اپنی بڑی شرائط کو حل کیجیے، معلوم کیجیے کہ آپ کس کام میں اچھے ہیں اور پھر اس کو کرنے کے ارادے کی قوت حاصل کیجیے۔ اس کا اتنا صلہ ملے گا کہ آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ باب نمبر 50 ہے، مشکل تعلقات سے قوت حاصل کیجیے۔ جو تعلقات آپ کو زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بہترین نشوونما کے بیج لے کر آتے ہیں۔ جو تعلقات آپ کو آزماتے، پریشان کرتے یا غصہ دلاتے ہیں، وہ دراصل آپ کے لیے عظیم ترین نعمت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے سامنے ان اعتقادات، خوف اور غلط مفروضوں کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں جو آپ کو محدود کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان پر قابو پا کر آپ عظمت کے اگلے درجے میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مشکل ترین تعلقات سے بہترین کامیابی کے لیے قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، دراصل وہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ خوش، صحت مند اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے نا؟ کاروبار اور زندگی میں بہترین لوگ ان سنگین تعلقات کو وہ باتیں تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے اعتقادات کی وجہ سے پیچھے ہیں اور ان کو ایسا کرنے کے لیے وہ شخص ہی اکساتا ہے جس سے ان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ وہ اس خوف کی گہرائی میں جانے اور دیکھنے کی یقینی جرات رکھتے جس کو اس شخص نے تحریک دی، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے شخص کو غلط، نااہل یا جاہل ہونے کے دیگر عام القابات دیں اور آئینے میں جھانکنے اور ذاتی ذمہ داری کو محسوس کرنے کو نظر انداز کریں۔ اور عظیم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے عظیم تر ذاتی شعور، مستند قوت
اور ذاتی سمجھ بوجھ کی تعمیر کے لیے سیکھے ہیں۔ برائے مہربانی یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ زیادہ غیر معمولی انسان بن جاتے ہیں تو آپ کی بیرونی دنیا کا ہر عنصر اس کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جتنے زیادہ شاندار بنیں گے اتنی ہی زیادہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی تخلیق کریں گے۔ اندرونی بہتری بیرونی بہتری کو تخلیق کرتی ہے۔ کوئی بھی دو افراد دنیا کو بالکل ایک طرح نہیں دیکھتے، اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے دوران مختلف تجربات سے گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لفظ یا واقعے کا جو مطلب لیتے ہوں میں اس سے بالکل مختلف معنی لیتا ہوں۔ تو پھر یہ کتنا شاندار موقع ہوگا جب دو ایسے لوگ ملیں جو زندگی کو مختلف انداز سے دیکھتے ہوں۔ ہم سیکھنے، نشوونما پانے اور بلندی پر جانے کے لیے اس رابطے کو گلے لگا سکتے ہیں، اور یہ نشوونما اور داخلی وسعت جس کا ہم اس آزمائش میں ڈالنے والے رشتے سے تجربہ پاتے ہیں، ہم سے جڑے دوسرے رشتوں میں بھی تبدیلی لائے گا۔ ایک رشتے میں نمایاں بہتری آپ کے دوسرے رشتوں میں بھی بہتری لائے گی، ہے نا پرجوش؟ صرف یہی نہیں، یہ ہمیں بھی بدل دے گی۔ ہم اس مشکل تعلق سے وہ وسعت دریافت کر لیں گے کہ ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ہم مضبوط تر، عقل مند، بڑے اور بہتر ہو جائیں گے، اور یہ بات ہر چیز میں ہمیشہ کے لیے انقلاب لے آئے گی۔ باب نمبر 51 ہے ایک جست یا چھلانگ۔ یہ بات میرے لیے حیران کن حد تک دلچسپ ہے کہ ہم اس وقت پر قابو پانے کی قوت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا فیصلہ، انتخاب یا عزم کیجیے جو ہماری پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کایا پلٹ سکے۔ یہ دن آپ کی نئی زندگی کا پہلا دن ہو سکتا ہے، ایک ایسا دن جو ہر چیز کو بدل سکتا ہے، ایک ایسا دن جب آپ چھوٹی سطح پر سوچنا چھوڑ کر ان شاعرانہ ممکنات کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کی زندگی بنی ہے۔ میں واقعی اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جذباتی ہو گیا ہوں۔ اس لیے میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے، آج آپ کون سی ایک چھلانگ لگا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو کیا سارا کھیل ہی بدل جائے گا؟ وہ کون سا ایسا جرأت مندانہ قدم ہے جس کو اٹھانے سے آپ اپنے سوچنے، محسوس کرنے یا برتاؤ کرنے کے انداز کو یکسر بدل سکتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا نیا قدم ہے جس کو اٹھانے سے آپ بلند ہو کر غیر معمولی، شاندار اور بہترین دنیا میں داخل ہو جائیں گے؟ تو پھر آج اور ابھی یہ قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کے عظیم بننے کا بالکل ٹھیک وقت کبھی نہیں آئے گا۔ دراصل آپ کو بہتریاں لانے کے لیے آج سے بہتر وقت نہیں ملے گا۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن کی آپ کو اپنے خوابوں کے مطابق لیڈر بننے کی ضرورت ہے۔ تو پھر انتظار کیسا؟ اس کو ابھی کر ڈالیں۔ باب نمبر 52 ہے کاروبار میں طویل عمری اور عظمت کا حصول۔ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے دوران میں نے IBM، فیڈ ایکس اور نائکی جیسی کمپنیوں میں کاروبار کے سپر اسٹارز کے ساتھ بطور ایگزیکٹو کوچ کام کیا، اور مجھے بغور مشاہدے کا موقع ملا کہ بہترین لوگوں کی کون سی ایسی صفات ہیں جو وہ بہتر ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کیسے اپنی ذات اور پیشے میں طویل عمری حاصل کرتے ہیں۔ یہاں میں قوت برداشت کے حوالے سے ان کی چند ذاتی مشقیں درج کر رہا ہوں۔ نمبر 1، وہ سیکھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ عمر رسیدگی کا ایک علاج
عمر بھر سیکھتے رہنا ہے جو واقعی کام کرتا ہے۔ ہمیشہ سیکھتے رہنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کاروبار میں وہ لوگ بہترین ہوتے ہیں جو لامحدود تجسس اور کشادہ ذہن کے مالک ہوں، اور یہ بات انہیں بچوں جیسی حیرت کے احساس کے ساتھ کام کرنے، زندگی گزارنے اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کے بہترین درجات تک رسائی کا موقع دیتی ہے، جو ان کو پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے طاقت بہم پہنچاتی ہے۔ وہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں اور CDs پر کتابیں سنتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی شخص ان کو ملتا ہے کم از کم ایک ایسی بات ضرور جانتا ہے جو وہ نہیں جانتے، اس لیے وہ اچھے سوالات پوچھتے ہیں۔ اس آنکھیں چندھیا دینے والی تبدیلی اور ہوشربا مواقع سے بھرپور دنیا میں خیالات ہی کامیابی کے لیے سب سے کارآمد شے ہیں، اور سیکھنے کا جذبہ آپ کو خیالات کی انسانی فیکٹری بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ بہتری کے شیدائی ہوتے ہیں۔ کئی بہترین کاروباری افراد کا جادوئی منتر کبھی بہتری کو نہ روکنا ہے، یعنی نیور اسٹاپ امپروونگ۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب دی گریٹنس گائیڈ میں لکھا ہے، کوئی بھی چیز کامیابی کی طرح ناکام نہیں ہوتی۔ کامیابی گمراہ کن ہوتی ہے جو کسی کو بھی خوشدل، نااہل اور ناکارہ بنا سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک بار کامیاب ہو جاتا ہے تو اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے جس نے وہ کامیابی تخلیق کی تھی۔ کامیاب کاروباری لوگوں میں اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی بھوک ہوتی ہے۔ ان میں طے شدہ حدود کو توڑنے کی لڑکھڑاتی ہوئی بڑی بھوک ہوتی ہے۔ وہ بے دردی سے خطرات مول لے کر، اپنے خوف کی طرف بھاگ کر، اپنی زندگی کے میدان کو بہتر بنا کر، اپنی ذاتی حدود کو کھینچ کر وسیع کر لیتے ہیں۔ یہ بات ان کے دلوں کو جوان رکھتی ہے اور وہ سالوں تک تبدیلی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جانتے ہیں کہ صحت ایک دولت ہے۔ دہلی میں منتظموں کو لیڈرشپ کے بارے میں ایک سیمینار میں لیکچر کے دوران ایک شخص نے مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیا جس پر لکھا گیا تھا کہ صحت اچھے آدمی کے سر پہ سجا ہوا ایک تاج ہے جس کو بیمار آدمی صرف دیکھ سکتا ہے۔ ہم اپنی صحت کو مال مفت سمجھتے ہیں جب تک کہ اسے گنوا نہ دیں، اور جب ایسا ہو جائے تو ہم اسے واپس پانے کے لیے رات دن کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے مسحور کن ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو اپنی صحت کو دولت کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی تمام جمع شدہ دولت کے بدلے ایک دن کی اچھی صحت کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ محنت کشوں جیسی جسمانی حالت آپ کو زیادہ تخلیقی، توانا، متوجہ اور خوش بنائے گی۔ آج ہی یہ چھلانگ لگا دیجیے۔ نمبر 4، وہ وجہ تلاش کرتے ہیں۔ میں نے دی گریٹنس گائیڈ میں لکھا ہے کہ ابدیت اور طویل عمر کا اصل راز اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جو آپ کی ذات سے بڑی ہے، اور پھر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ یہ سب آپ کو ایک غیر معمولی لیڈر بنا سکتا ہے جو ایسی تنظیم تخلیق کرتا ہے اور ان کی عظمت کو بیدار کر دے۔ جب میں بڑا ہوا تو میرے والد نے مجھے ایک انڈین کہاوت سنائی جو ابھی تک میرے تخیل میں زندہ ہے: جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے جبکہ تمام دنیا خوشی منا رہی تھی۔ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ جب تم مرو تو ساری دنیا رو رہی ہو اور تم خوش ہو۔ باب نمبر 53 ہے، جیت پر توجہ دیں۔ دی گریٹنس گائیڈ میں نے دانش مندی کا ایک فارمولہ شیئر کیا ہے
توجہ اور وقت مل کر کامیابی کو تخلیق کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس پر غور کریں۔ آپ جس چیز پر توجہ دیتے ہیں اس میں نہ صرف آپ کو مدد ملتی ہے بلکہ آپ اس کو اعلیٰ ترین انداز میں کر لیتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں اتنے ہی بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے کام پر توجہ دینے سے آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے شاندار شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اپنی صحت پر توجہ دیں اور وقت آئے گا کہ آپ کی صحت شاندار ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی بہتری پر توجہ دیں اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ آپ کے بچے اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ اپنی اندرونی دنیا اور لوگوں پر توجہ دینے سے آخر کار آپ عقل مند کہلائیں گے۔ توجہ دیں، توجہ دیں، توجہ دیں اپنی اہم ترین ترجیحات پر۔ زندگی مختصر ہے، ہر غیر ضروری چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ کو عظمت حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ کیا آپ اس پکار کو قبول کریں گے یا دوسرے لوگوں کی طرح اس کو پاس سے گزر جانے دیں گے؟ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ آپ کتنی بڑی زندگی جی رہے ہیں۔ آپ کتنے جرأت مندانہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کتنے شاندار شخص بن رہے ہیں اور آپ اپنے پیچھے کتنا بڑا نقشِ پا چھوڑیں گے تاکہ آپ کی پیروی کرنے والے دیکھ سکیں کہ آپ یہاں تھے اور اپنا نشان بنائیں۔ باب نمبر 54 ہے عظیم جست۔ چھوٹے قدم ہی بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے فیصلے وقت گزرنے کے ساتھ ہوش ربا حد تک حیرت انگیز نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ معمولی تبدیلیاں حقیقی اور دائمی کایا پلٹ بن جاتی ہیں۔ یہ سب ارتقاء ہے نہ کہ انقلاب۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کا علم ہے۔ میرے لیے یہ سوچنا بہت جوش کا باعث ہے کہ آج کا دن غیر معمولی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کے لیے ایک چھلانگ تختے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کا کیا جانے والا ایک فیصلہ ایک عظیم جست ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کو عظمت کی مد و جزری موج پر سوار کر دے گا اور آپ کو جرأت مندانہ خوابوں کے بلند مقام پر لے جائے گا۔ یہ شاندار بات ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بات انتخاب کہلاتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کی مشق کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم میں سے ہر ایک تنہا اس کو کر سکتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ غیر اہم نہیں ہوتا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہماری ہر حرکت ایک نتیجے کو تخلیق کرتی ہے اور ہماری تقدیر میں چھوٹی چھوٹی لہریں پیدا کرتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا جبکہ آپ سونا چاہ رہے ہوں ایک عظیم جست ہے جو ایک نئی عادت کا آغاز کرتی ہے جو صبح خیزی کہلاتی ہے۔ کام میں سوچنے، محسوس کرنے یا برتاؤ کے بہتر انداز کو اپنانا ایک عظیم جست ہے جو ایک اندرونی راہ گزر کی تخلیق کرتی ہے جو مہارت اور عمدگی کہلاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ احترام یا مہربانی اور سمجھ بوجھ سے پیش آنا ایک عظیم جست ہے جو جلد ہی آپ میں ایک معمول پیدا کر دے گی جو انسانیت کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پہلا قدم زندگی کو ایک واضح پیغام بھیجتا ہے کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں اور پہلا قدم اٹھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہمیشہ قدرے مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ درجہ بدرجہ تبدیلی اور بلندی حاصل کرنے سے آپ کا کام آسان ہوتا جاتا ہے۔ آپ زیادہ پر اعتماد بن جاتے ہیں، نئی عادات اور داخلی گزرگاہیں زیادہ عام ہو جاتی ہیں اور آپ تقریباً غیر مرئی انداز میں عظیم تر اور زیادہ شاندار بن جاتے ہیں اور آپ کی شخصیت اس شخصیت سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جتنی وہ پیدائش کے وقت تھی۔
آپ بتائیے کہ یہ پرجوش ہے کہ نہیں؟ باب نمبر 55 ہے ایک اچھا منتظم اعلیٰ۔ میں نے حال ہی میں فاسٹ کمپنی میں ہول فوڈز کے منتظم اعلیٰ کے خط کا اقتباس پڑھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہول فوڈز مارکیٹ کی شاندار کامیابی سے میں اتنے پیسے کما چکا ہوں جو میرے مالی تحفظ اور ذاتی خوشی سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں اب 53 سال کا ہو چکا ہوں اور زندگی میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں میں مزید کام پیسے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے کام سے لطف اندوز ہونے اور اپنے دل میں خدمت کے واضح احساس کی پکار کے جواب میں کرنا چاہتا ہوں۔ 1 جنوری 2007 سے میری تنخواہ کم ہو کر $1 رہ جائے گی۔ یہ کارپوریٹ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت سے لوگ ایک اچھی کمپنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اخلاقیات واپس آ رہی ہیں۔ صارفین کے لیے اعلیٰ اقدار کی تخلیق واپس آ رہی ہے۔ اچھائی واپس آ رہی ہے۔ آپ آج اس انقلاب کی بہتری کے لیے کیا کریں گے؟ باب نمبر 56 ہے یہ صرف بڑھوتری ہے۔ اس مقولے کو پڑھیے جس نے مجھے تحریک دلائی۔ زندگی کا واحد ثبوت بڑھوتری ہے۔ یہ الفاظ بے حد ذہانت پر مبنی ہیں۔ یہ الفاظ جان ہنری نیومن کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑھوتری کے مکمل خیال سے محبت کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمارے یہاں ہونے کا یہی مقصد ہے، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے جو افعال سر انجام دیتے ہیں ان کے ذریعے بڑھنا اور وسعت اختیار کرنا۔ بڑھوتری اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آخر کار ہمیں اطمینان کا احساس دیتی ہے اور توانائی فراہم کرتی ہے، چاہے جب یہ غیر آرام دہ ہو، اور زیادہ تر بڑھوتری ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں وہ بناتی ہے جو ہم واقعی ہیں۔ باب نمبر 57 ہے اپنا احترام کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ توانائی دوسرے لوگوں کی رائے کے بارے میں پریشان ہونے اور ان کی پسند کے انتظار میں گنوا دیتے ہیں۔ لیڈرشپ اور ذاتی مہارت سے مراد سماجی پسندیدگی سے بلند ہو کر ذاتی پسندیدگی تک جانا ہے۔ اپنا احترام کیجیے، جب تک جئیں اپنی اقدار کے مطابق جئیں، مستند رہیں، اپنی دوڑ دوڑیں اور اپنے خواب پورے کریں۔ اس بات کی پرواہ مت کریں کہ کوئی دوسرا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے یا پھر کہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے دی گریٹنس گائیڈ میں لکھا ہے کہ لیڈرشپ مقبولیت کا مقابلہ نہیں ہے، یہ وہ کرنے کا کام ہے جو ٹھیک ہے۔ باب نمبر 58 کا عنوان ہے بولو کم کرو زیادہ۔ آج کل کئی لوگ گفتگو میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سے خالی وعدوں، مبالغہ آرائی اور ڈھیروں بلند و بانگ بیانات سے کام لیتے ہیں جن سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیڈر مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ بولتے کم ہیں اور کرتے زیادہ ہیں۔ میں خاموش لیڈروں سے محبت کرتا ہوں۔ ہم میں سے کامیابی کے تاجر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کے الفاظ ان کا عہد ہیں، اور جب بھی کوئی وعدہ نبھایا جاتا ہے تو اس سے ساکھ قائم ہوتی ہے جو کہ اعتماد کی بنیاد ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے دن عہد کیجیے کہ آپ اپنے الفاظ پر پورا اتریں گے اور ایک عملی انسان بنیں گے، ایسا شخص جو نتائج پیدا کرتا ہے، کیونکہ بڑے کام خود بولتے ہیں۔ باب نمبر 59 ہے شاندار ہونے کی اہمیت۔ آپ کی اپنی ذات اور زندگی سے توقعات ذاتی اطمینان کی پیشگوئیاں بن جاتی ہیں۔ آپ جو نیت کرتے ہیں اسی کے مطابق صورت پاتے ہیں۔ اس لیے آج کے دن شاندار بننے کا عہد کیجیے۔
اپنی زندگی بھرپور انداز میں جئیں، اپنے کام میں شاندار کامیابی حاصل کیجیے، خود کو بہترین صحت کے حصول کے لیے وقف کر دیجیے، اپنی عظمت میں بڑھوتری کے لیے مثبت خاطرات مول لیجیے، اس طرح محبت کیجیے کہ جیسے کل کبھی نہیں آئے گی، اور ہر لمحے سے لطف اٹھائیے۔ زندگی ایک ناقابل یقین مہم ہے، اس میں بے شمار نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یہ قیمتی اور شاندار ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں موجود بہترین رجحانات سے بنتی ہے، اس لیے اس کو گلے لگا لیجیے۔ باب نمبر 60 کا عنوان ہے مشکلات آپ کی خدمتگار ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ انسانی حالت ہے۔ آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی ایسی صورتحال سے نمٹ رہا ہے جس کی وہ خواہش نہیں کرتا۔ کوئی اپنے پیارے کو کھو چکا ہے، کچھ لوگوں کو بیماری کا سامنا ہے، اور کچھ لوگوں کو پیسے اور کام میں پریشانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی لطف نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل جس کا آپ سامنا کرتے ہیں ایک موقع ہو جو بھیس بدل کر آیا ہو، اور اگر آپ عقل مندی سے کام کریں تو اس مشکل کی طاقت کو استعمال کر کے عظیم تر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ طعنہ زنی کی نسبت بے حد اہم ہے۔ گوگل کے بانیوں نے اپنی ابتدائی ناکامیوں پر قابو پانے کے لیے مثبت سوچ کو استعمال کیا اور اپنی سوچ کے ساتھ صادق رہے۔ سیم والٹن نے ایک سلطنت کی تعمیر کے لیے مثبت سوچ کو استعمال کیا، اور بہترین مینیجر مثبت سوچ کو اپنی ٹیموں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جن مشکلات کو عام لوگ راستے کی رکاوٹوں کے طور پر دیکھتے ہیں، بہترین لوگ ان رکاوٹوں کو ایسے پتھر سمجھتے ہیں جن پر قدم رکھ کر راستے کی رکاوٹوں کو عبور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مشکلات خدمتگار ہوتی ہیں اور وہ واقعی آپ کی بہترین خدمت کر سکتی ہیں اگر آپ ان کو اس بات کی اجازت دیں تو۔ باب نمبر 61 ہے کوشش نہیں تو جیت نہیں۔ کتنا سادہ سا خیال ہے، اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ نہیں جیت سکتے۔ اگر ہم ایک بڑے خیال کو حاصل کر لیتے ہیں جو ہمارے شعبے میں اور زندگی میں اگلے درجے پر لے جاتا ہے، ایک ایسا خیال جو واقعی ہمیں بلندی عطا کرتا ہے، لیکن اندازہ کیجیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ خوف کی آواز ہم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور ہم ان تمام وجوہات کے لیے خود کو قبولیت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں گے، اور انجام کار وہ خوبصورت، بڑا، جرأت مندانہ خیال ہمیں فضول، ناقابل حصول، بے وقوفانہ دکھائی دینے لگتا ہے، اس لیے ہم عمل تو کجا کوشش بھی نہیں کرتے۔ تصور کریں کہ ٹائیگر ووڈز جیتنا چاہتا ہے لیکن وہ ٹورنامنٹ ہی نہ کھیلے تو۔ تصور کریں کہ عظیم مینیجر اپنی ٹیم کو بہترین بنانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کوئی کام نہ کرے تو۔ تصور کریں کہ بہادر موجد دنیا کو بدلنا چاہتا ہے لیکن وہ کچھ کرے ہی نہ تو۔ جب تک آپ خود حرکت میں نہیں آئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس سطر کو اپنے دماغی خلیوں پر کندہ کرا لیجیے، اور یہ کہنا کافی ہے کہ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔